ناظرین السلام علیکم۔ آج اگر آپ کسی شخص کے سامنے کسی ترقی یافتہ ترین شہر کی مثال دینا چاہیں تو آپ کے ذہن میں کون سا شہر آئے گا؟ یقیناً آپ کے ذہن میں ایک ہی نام جھلملا رہا ہوگا اور وہ ہے پیرس۔ پیرس فرانس کا دارالحکومت ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرانس کی سیر کروانے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ فرانس کیسے اتنا ترقی یافتہ ملک بنا۔ اس ملک میں ایسا کیا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا ملک ہے۔ پرفیوم جسے آج ہر شخص بڑے شوق سے لگاتا ہے، اسے فرانس نے کیسے ایجاد کیا؟ امریکہ کے اس مشہور مجسمے اسٹیچو آف لبرٹی کا آخر فرانس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہ صرف یہ بلکہ اس ملک کی تاریخ اور بہت سے ایسے دلچسپ اور حیران کن حقائق جو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو چلیے اپنے سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ فرانس دوستو، فرانس کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ ملک صنعت، تجارت، فیشن انڈسٹری اور آرٹ کا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہ ملک آج جس قدر ترقی یافتہ ہے، ماضی بعید میں اتنا ہی بدحال تھا۔ یہاں سال ہر سال تک جنگیں جاری رہتی تھیں اور عوام قسم پرسی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ فرانس کے اس خوبصورت سفر پر مزید آگے بڑھنے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ نالج انڈسٹری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ دنیا کے اس خوبصورت سفر میں آپ کو ہمارا ساتھ برقرار رہے۔ دوستو، فرانس ایک مدت تک غربت، افلاس اور جہالت کے گھنگھور اندھیروں میں ڈوبا رہا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں تاریخ انسان کے بڑے بڑے مظالم کی لرزہ خیز داستانیں آج بھی عجائب گھروں اور تاریخی عمارتوں کے پتھروں پر تنہا نظر آتی ہیں۔ فرانس طویل عرصے تک بادشاہت کے زیر اثر رہا ہے، جہاں عوام تو اس حد تک بدحال تھے کہ عورتوں کو 2 وقت کی روٹی کے لیے جسم بیچنا پڑتا تھا اور مرد جسم کاٹ کر بھی 2 وقت کی روٹی پوری کرنے سے قاصر تھے۔ البتہ حکمرانوں کی عیاشی اور سفاکی کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے حکمران اپنی تفریح کے لیے انسانوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ فرانس کے ساحلوں پر انسانی گوشت فروخت ہوتا تھا اور افریقہ سے لائے گئے غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں۔ 51 قبل مسیح میں یہ خطہ رومیوں کے زیر تسلط آیا اور 500 سال تک روم امپائر کا حصہ رہا۔ بعد ازاں جرمنوں اور کئی دیگر اقوام نے اس خطے کو تختہ مشق بنایا اور اگلے 1000 سال تک یہ خطہ مختلف ٹکڑوں میں بٹتا رہا۔ ناظرین، عیسائیوں کے 2 بڑے فرقے جو کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے ناموں سے جانے جاتے ہیں، ایک زمانے میں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے۔ فرانس کے سیاسی نظام میں عیسائی پادریوں کا عمل دخل بہت زیادہ تھا۔ ان کے حکم پر نہ صرف عوام کو جدید علوم سے محروم رکھا جاتا تھا بلکہ مذہب کے نام پر لوگوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں عوام میں ایک شعور کی لہر پیدا ہوئی جو اس دور کے ادب اور فنون لطیفہ کی دین تھی۔ اس بیداری کی تحریک نے جب شدت اختیار کی تو عوام نے مذہبی حکومتوں کا تختہ الٹ کر رکھ دیا اور آزادی اظہار رائے پر عائد تمام پابندیوں اور رکاوٹوں کو کچل کر رکھ دیا۔ اس دور کو مشہور زمانہ انقلاب فرانس یا فرینچ ریولیوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں نپولین بوناپارٹ نے اقتدار سنبھالا تو فرانسیسی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس دور میں فرانس اور برطانیہ ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن بن گئے اور ان 2 ملکوں کے بیچ دنیا کے زیادہ سے زیادہ کمزور ممالک کو اپنی کالونی بنانے کی دوڑ شروع ہو گئی۔ ہندوستان سمیت کئی ممالک پر برطانیہ قابض ہو گیا، جبکہ فرانس نے کئی افریقی ممالک کو اپنی کالونی بنا لیا۔ نالج انڈسٹری کے متجسس دوستوں کو ہم بتاتے چلیں کہ یہ وہی زمانہ تھا جب ہندوستان کی ایک ریاست میسور کے والی نواب سراج الدولہ المعروف ٹیپو سلطان نے برطانوی افواج کا راستہ روکنے کے لیے فرانس کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن فرانس کی مدد نہ پہنچ سکی اور سراج الدولہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ فرانس کی اس دلچسپ تاریخ کا جائزہ لینے کے بعد ہم آپ کو موجودہ فرانس میں لے چلتے ہیں، جسے آج دنیا فیشن کے دارالحکومت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ فرانس کا موجودہ سیاسی نظام صدارتی پارلیمانی ہے۔ فرانس ایک ویٹو پاور ہے جو یورپی یونین اور نیٹو کا بہت اہم حصہ ہے۔ ماضی کے دشمن برطانیہ اور فرانس آج سب سے بڑے اتحادی ہیں۔ جنگ عظیم دوم میں بھی ان ممالک نے مل کر نازی جرمنی کا مقابلہ کیا اور ہٹلر کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ فرانس کی سرحدیں بیلجیم، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، اٹلی اور اسپین سے ملتی ہیں، جبکہ شمالی بحیرہ اوقیانوس اور بحیرہ روم نے اسے دونوں اطراف سے گھیر رکھا ہے۔ فرانس ایک ایسا ملک ہے جہاں اس کی آبادی سے بھی زیادہ لوگ ہر سال سیر و تفریح کرنے آتے ہیں۔ فرانس کا دارالحکومت پیرس سیاحوں کی پسندیدہ ترین جگہ ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ فرانس کے مشہور زمانہ ایفل ٹاور کا نظارہ کرنے آتے ہیں۔ یہ ملک شراب اور شباب کے معاملے میں اس قدر مشہور ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ شراب اس ملک میں پی جاتی ہے۔ یہاں آباد زیادہ تر لوگ کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے اور آزادانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو تحریر اور تقریر کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ فرانس میں برہنہ رقص کرنا اور احتجاج کے طور پر برہنہ مارچ کرنا ایک عام سی بات ہے۔ ناظرین، یہاں ایک دلچسپ ترین بات آپ کو بتائیں کہ 1900 میں شائع ہونے والے سیاحتی گائیڈ بک
جو مشہور زمانہ مچلن ٹائر کمپنی نے شائع کی تھی، اس نے دنیا بھر میں بہترین ریسٹورانوں کو 1 سے 3 ستاروں کی درجہ بندی دی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور مشہور ریسٹورانٹ یہ درجہ حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ گئے۔ مچلن ایک فرانسیسی ادارہ ہے، اس کے مطابق دنیا بھر میں سب سے زیادہ بہترین ریسٹورانٹ فرانس میں پائے جاتے ہیں۔ انقلاب فرانس یا فرینچ ریولیوشن، جسے نشاط ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، کے دور سے ہی فرانس فلسفے اور فنون لطیفہ کا مرکز رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا آرٹ میوزیم لوور بھی یہیں واقع ہے، جو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ یہاں پیرس کے مشہور ایفل ٹاور کا ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، جو 19ویں صدی کے آخر میں گستاف ایفل نے ڈیزائن کیا۔ یہ ٹاور پہلے اسپین کے شہر بارسلونا میں بنانے کا آئیڈیا پیش کیا گیا، جو عوامی تنقید کا نشانہ بنا اور آخرکار فرانس کے شہر پیرس میں اس ٹاور کی تکمیل ہوئی، جسے انقلاب فرانس کی 100 سالہ تقریب کے سلسلے میں قائم کیا گیا تھا۔ ایفل ٹاور فرانس کی سب سے معروف یادگار ہے، جسے روزانہ ہزاروں لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم یادگاروں کی بات کریں تو امریکہ کے اسٹیچو آف لبرٹی کو تو آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا۔ یہ مجسمہ آزادی اور روشن خیالی کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن امریکہ کے اس مشہور مجسمے کا آخر فرانس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دراصل 1886 میں فرانس نے سفارتی سطح پر امریکہ کو اس کی 100 سالہ جشن آزادی کے موقع پر یہ مجسمہ تحفے کے طور پر دیا تھا، اور پھر یہ مجسمہ دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا مونومنٹ بن گیا۔ یہ مجسمہ امریکہ کے لبرٹی آئی لینڈ پر واقع ہے۔ اس مجسمے کا ڈیزائن بھی ایفل ٹاور کے موجد گستاف ایفل نے بنایا تھا۔ فرانس وائن بنانے والے ممالک میں اہم مقام رکھتا ہے۔ یہاں پورے کے پورے علاقے انگوروں کے باغات کے لیے مختص ہیں۔ ان میں سے اکثر شرابیں اپنے کاشت کے علاقوں کے نام سے جانی جاتی ہیں، جیسے کہ بورڈو، شیمپین اور برینڈی۔ بہت سی اشیاء اور نظریات جو آج کل عام مستعمل ہیں کا آغاز فرانس میں ہی ہوا، جیسے کہ پرفیوم، گرم ہوا کا غبارہ، پیراشوٹ، میٹرک سسٹم اور خوراک کو محفوظ کرنے کے جدید طریقے وغیرہ۔ فرانس کے لوگ فٹ بال کے کھیل سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں، اور یہاں کلب ڈانس کا رواج سب سے زیادہ ہے۔ سیاحت، تجارت اور صنعت اس ملک کی ترقی کے ضامن ہیں، اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی دوڑ میں فرانس اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ ناظرین، جاتے جاتے آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ فرانس کے شہر پیرس میں ایک بہت بڑا زیر زمین قبرستان ہے، جہاں غاروں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ 1780 میں پیرس میں ہونے والی بے تحاشا بارشوں کے نتیجے میں قبرستانوں میں سے لاشیں نکل کر تیرنے لگیں اور وبائی امراض پھوٹ گئے۔ اس دور کے بادشاہ نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے قبرستانوں میں موجود تمام لاشوں کو ایک ہی جگہ طویل غاروں میں رکھنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد انقلاب فرانس کے موقع پر قتل ہونے والے ہزاروں افراد کو بھی انہی غاروں میں دفن کیا گیا۔ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد فرانسیسی حکومت نے ان کیٹاکومب کو عام افراد کے لیے کھول دیا، اور یوں اس زیر زمین قبرستان کو دیکھنے کے لیے بھی دور دور سے سیاح فرانس کا رخ کرنے لگے۔ ناظرین، اب تک آپ جان گئے ہوں گے کہ فرانس سیاحت کے حوالے سے دنیا کا سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا ملک کیوں ہے۔ آپ بھی اگر فرانس کے بارے میں کوئی دلچسپ بات جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیے، اور اسی نوعیت کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے نالج انڈسٹری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔